بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قابل عزت احترام بزرگوں اور دوستوں، آج جمعہ کا دن ہے اور عرف عام میں اسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جمعۃ الوداع کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کی کوئی خاص شرعی حیثیت ہے، یعنی دیگر جمعہ کے مقابلے میں یہ جمعہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ فضیلت والا ہے اور پروردگار عالم نے کسی خاص عمل کا حکم اس جمعہ کے لیے دیا ہے۔ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ ہمارے دل و دماغ میں ہے تو ہم اسے نکال دیں۔ جمعۃ الوداع کی وہی حیثیت ہے جو دیگر جمعہ کی، دیگر جمعہ کی طرح یہ بھی ایک جمعہ ہے، اور جس طرح دیگر جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایسا نہیں کہ اس جمعہ کی دیگر جمعہ کے مقابلے میں کوئی خاص فضیلت ہے۔ اگر یہ تصور اور گمان ہمارے دل و دماغ میں ہے تو ہمیں اسے نکال دینا چاہیے۔ اور یہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ جمعۃ الوداع کے لیے خاص نیا کپڑا سلواتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کے لیے شریعت کا حکم ہے جیسا کہ عید کے لیے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ویسے تو ہر جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے جسے نوازا ہے اچھے سے اچھا نیا کپڑا میسر ہو یا اپنے کپڑوں میں سے صاف ستھرا جو کپڑا میسر ہو پہن کر آنا چاہیے، اس لیے کہ جمعہ کا دن یہ ہمارے لیے خود عید کا دن ہے۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جمعہ کا دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسے سید الایام کا درجہ حاصل ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے کو کوئی نہ کوئی خاص دن دیا گیا۔ یہودیوں کے حصے میں سنیچر کا دن آیا، عیسائیوں کے حصے میں اتوار کا دن آیا، اور اس امت کے حصے میں یہ جمعہ کا دن آیا۔
جو بہت بابرکت دن ہے۔ سید الایام الجمعہ، دنوں کا سردار جمعہ ہے، اور اس کی شرعی حیثیت ہے، فضیلتیں ہیں، اور تاریخی حیثیت بھی اس کی بہت زیادہ ہے۔ میں مختصراً جمعہ کی فضیلت اور تاریخی حیثیت پر روشنی ڈال کر پھر الوداعی کیفیت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس دن پیدا فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے حضرات ملائکہ کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کو سجدہ کرے۔ جس دن یہ حکم دیا گیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت سے سرفراز کیا گیا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس دن اللہ کو پیارے ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری، وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے جو نجات عطا فرمائی ہے وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مل کر جو اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے جو نجات ملی وہ جمعہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح غزوہ بدر کا جو واقعہ پیش آیا وہ جمعہ کا دن تھا۔ مکہ مکرمہ جو فتح ہوا ہے، فتح مکہ کے نام سے ہم جسے جانتے ہیں، وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا۔ میدان کارزار میں، میدان کربلا میں جگر گوش رسول، نواس رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی وہ جمعہ کا دن تھا۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی وہ جمعہ کے دن ہوگی۔ اسی وجہ سے جب جمعہ کا دن آتا ہے تو تمام حضرات ملائکہ، جنات، چرند اور پرند، یہ آسمان و زمین، یہ چاند سورج اور ستارے، یہ پہاڑ اور ہوائیں، یہ سمندر، سب اللہ سے خوف کھاتے ہیں کہیں اس جمعہ کو قیامت نہ برپا ہو جائے۔ تو جمعہ کی بڑی تاریخی حیثیت ہے، اور اس کے مختصراً میں یہ فضائل بیان کروں، مختلف احادیث میں مختلف الفاظ کے ساتھ جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کے لیے فضیلتیں بیان کی گئی۔ ان تمام احادیث کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو شخص نماز جمعہ کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے، غسل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور مسجد میں پہلے آ کر بیٹھ جاتا ہے، نہایت سکون اور اطمینان سے امام کا خطبہ سنتا ہے، کوئی لغو کام نہیں کرتا، فضول بکواس نہیں کرتا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو جمعہ یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ کے درمیان اس کی جو بھی خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، اور اگلے 3 دن کی مزید خطاؤں کو بھی درگزر فرماتے ہیں۔ اور نماز جمعہ کے لیے جو پیدل آتا ہے
اس کی خاص فضیلت کا ذکر ہے کہ یہ سارے معمولات تو وہ کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ کے لیے وہ اپنے گھر سے پیدل آتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر پروردگار عالم سال بھر کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے اور سال بھر کی رات میں عبادت کا ثواب عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ سال بھر تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے۔ اب اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی اگر کوئی نماز جمعہ سے غفلت برتے، اس کے صحیح معنوں میں تیاری نہ کرے، وقت پر مسجد میں نہ آئے، بالکل تاخیر سے آئے، اور جب حضرات ملائکہ اپنے رجسٹر کو بند کر لیں اس کے بعد وہ آنے والا بن جائے، تو اس سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب جمعہ کا دن آتا ہے تو حضرات ملائکہ رجسٹر لے کر مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے، اور جو شخص جس اعتبار سے جس ترتیب سے آتا رہتا ہے اس کا نام وہ اس رجسٹر میں درج کرتے رہتے ہیں، یکے بعد دیگرے لوگوں کا نام اس رجسٹر میں درج ہوتا ہے کہ فلاں صاحب اتنے بجے آئے، فلاں صاحب اتنے بجے آئے، فلاں صاحب اتنے بجے آئے۔ اور اسی حدیث پاک میں یہ ارشاد ہے کہ جو شخص سویرے آتا ہے، یعنی سب سے پہلے آنے والوں میں جن کا نام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اونٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتے، اور جو اس کے بعد والے لوگ ہیں گائے صدقہ کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اسے عطا فرماتے ہیں، اور جو اس کے بعد والے لوگ ہیں تو میڈھا صدقہ کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد والے جو لوگ ہیں تو مرغی صدقہ کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد والے جو لوگ ہیں تو انڈا صدقہ کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے اس کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ بڑی حیرت اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم میں سے اکثر کی تعداد انڈے والی، اتنی تاخیر سے آتے ہیں کہ بس مرغی کے انڈا صدقہ کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے ہم اسے ہی حاصل کرنے والے صرف بن پاتے ہیں، اور کتنے محروم تو ایسے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے مشغول ہو جاتے۔ اب اس کے بعد جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ان کا نام اس رجسٹر میں درج نہیں ہوتا، وہ رجسٹر بند ہو چکا ہے۔ یہ اور بات ہے نماز جمعہ کے وہ پڑھنے والے بن گئے، لیکن فرشتوں کے رجسٹروں میں اس کا اندراج نہیں ہوا، اس کی انٹری نہیں ہوئی۔ اس لیے جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن، اس دن اہتمام سے آپ آنے والے بنے، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی ایسی چھپا رکھی ہے کہ جو بندہ اللہ سے جو بھی اس گھڑی میں مانگتا ہے پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرماتے، اور اللہ نے اس گھڑی کو چھپا دیا ہے تاکہ اللہ کے بندے جمعہ کے پورے دن کا اہتمام کرنے والے بن جائیں اور اللہ سے دعا کرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، اور نہایت یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھڑی امام کے خطبے سے نکلنے کے وقت سے نماز سے فراغت کے درمیان ہوتی۔ دل میں آپ کو دعا کر لینی چاہیے،
بہت سی حدیث میں اس کے علاوہ وقت کی تعین کی گئی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پورے جمعہ کے دن میں وہ گھڑی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، بس اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس وجہ سے چھپایا ہے تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن میں عبادتوں کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن خاص طور پر سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام بھی کریں۔ سورہ کہف جو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مخصوص روشنی دونوں جمعہ کے درمیان اس کے لیے پیدا فرماتی، جس روشنی کی وجہ سے اس کا ایمان تر و تازہ رہتا ہے، باطل اس پر حملہ آور نہیں ہونے پاتا، اس کا دل نہایت صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ایمان کے انوار سے مجلہ اور مصفہ ہو جاتا ہے۔ اس روشنی کی وجہ سے اس کا دل و دماغ تر و تازہ رہتا ہے، پر رونق رہتا ہے۔ اور جو سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فتنوں سے اور خاص طور پر فتنے دجال سے اس کی حفاظت فرماتی۔ تو جمعہ کے دن پہلے آنے کا ہم سب اہتمام کریں۔ آج کا جمعہ جسے الوداعی جمعہ ہم کہتے ہیں، میں نے شروع میں یہ بتلایا کہ اس کی حیثیت خاص طور پر کچھ بھی نہیں، یہ دیگر جمعہ کی طرح بس ایک جمعہ ہے۔ ہاں، بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ الوداعی جمعہ ہے۔ اب اس رمضان میں ہمیں جمعہ پڑھنا اس کے علاوہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور کتنے لوگ پہلے گزشتہ رمضان کے اس جمعہ میں شریک تھے، یعنی الوداعی جمعہ میں، لیکن آج کے اس جمعہ میں وہ شریک نہیں ہیں، وہ قبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ الوداعی کیفیات عجیب و غریب ہوتی۔ جب اسے وداعی جمعہ کہا گیا تو وداعی کیفیات پر بھی کچھ باتیں سماعت فرما لیں۔ آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وداعی چیزوں میں دو کیفیت خاص طور پر ہوتی۔ اگر کوئی عظیم شے ہو اور وہ ہم سے رخصت ہو رہی ہو تو آپ کے اندر دو کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ پہلی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے چونکہ وہ شے عظیم ہے تو اس کے جانے پر اس کا احترام کیا جائے، اس کے تقدس کا خیال کیا جائے۔ پہلی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے، اور دوسری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے جانے پر آپ کا دل رو رہا ہو، آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی، کہ اس کا جو مقام تھا میں نے اس مقام کی قدر دانی نہیں کی، بڑی کوتاہیاں ہوئی، کمیاں ہوئی، لہذا اس وجہ سے آپ کا دل مغموم ہو۔ کسی اللہ والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی یہ بڑے اللہ والے تھے، اس کے غسل دینے والے کوئی معمولی لوگ نہ ہوں، وہ لوگ غسل دیں جو تقوی اور طہارت والے ہوں، ان کی نماز جنازہ پڑھانے والے کسی اللہ والے کو بلایا جائے، چونکہ یہ بہت مقدس تھے۔ اور اللہ والے کی بات چھوڑ دیجئے، کسی عام مومن کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بھی تقدس کا خیال کیا جاتا ہے، بھائی اسے غسل دیا جائے، زیادہ گرم پانی کا استعمال نہ کیا جائے، اسے تکلیف نہ پہنچنے پائے، اسے کفن پہنایا جائے، صاف ستھرا لباس پہنایا جائے، خوشبو لگائی جائے، اسے اپنے کندھے پر سوار کیا جائے، زیادہ تیزی کے ساتھ نہ چلا جائے، اسے جھٹکے نہ لگنے پائیں، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، اس کے حق میں دعا اور استغفار کیا جائے، اسے نہایت احترام کے ساتھ
اتارا جائے، اسے یوں ہی پھینک نہ دیا جائے، دھیرے دھیرے اتارا جائے اور اس طریقے سے بندوبست کیا جائے، انتظام کیا جائے کہ مٹی اس کے اوپر نہ گرنے پائے، ایسا نہ ہو کہ اس کی بے احترامی ہو۔ تو اتنا احترام کیا جاتا ہے کیونکہ جب یہ بندہ دنیا میں آیا تھا اس کے گھر والوں نے اس کا احترام کیا تھا، لہٰذا جب یہ جا رہا ہے تو احترام کے ساتھ اسے قبرستان پہنچایا جائے۔ ایک کیفیت تو یہ ہونی چاہیے اور دوسری کیفیت اس کے جانے پر ہمارا دل رو رہا ہو، ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی۔ اور ایسا ہوتا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو بہت پیار و محبت سے پالا، جتنا ہو سکا آپ نے اپنی بیٹی کو پیار دیا، وہ بیٹی جوان ہو گئی، شادی کے قابل ہو گئی، رشتے کی فکر آپ کرنے لگے، رشتہ بھی مل گیا، وہ وقت آ گیا کہ آپ کی بیٹی کو آپ کے گھر سے رخصت ہونا۔ اب آپ نے اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دیا، میری بیٹی اب اپنے گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اس کا یہ گھر پرایا ہو جانے والا ہے، اس کا اصل گھر کوئی اور بننے والا ہے، نہ جانے اس کی اگلی زندگی کیسی ہوگی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے، میری بیٹی نے یہاں آرام اٹھایا ہے، نہ جانے اس کا کیا حشر وہاں ہوگا، بس اللہ ہی کو معلوم ہے، لہٰذا میری بیٹی کو رخصت کرتے وقت کسی چیز کی کمی نہیں کرنا، اسے اچھے سے اچھا کپڑا پہنانا، بہترین دلہن بنانا، جتنا ہو سکے اس کا احترام کرنا، اسے خوش کر کے یہاں سے رخصت کرنا۔ اب کوئی دیوانہ یہ کہے کہ بھائی تیری بیٹی رخصت ہو رہی ہے، تو اس کے کپڑے لا رہا ہے، اچھے سے اچھی تیاری کروا رہا ہے، مہمانوں کو بلوا رہا ہے، کیا تو بیٹی کے جانے پر خوش ہے؟ وہ جواب دے گا کہ اے دیوانے ایسی بات نہیں ہے، میری بیٹی جا رہی ہے، میرا دل رو رہا ہے، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو بڑی محبت سے پالا تھا، اس کے احترام کا تقاضا یہ ہے، اس کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ اسے رخصت کیا جائے۔ اور جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو آپ کا دل اندر سے رو رہا ہوتا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، یہ وداعی کیفیات ہیں، ماں بھی روتی ہے، بہن بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، بیٹی بھی روتی ہے، عجیب و غریب منظر ہوتا ہے۔ آپ اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر کسی اور کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ جانے اب اس کی زندگی کیسی ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، ان کی رخصتی کا جب وقت آیا تو ان کی جو سگی ماں کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ، میری بیٹی فاطمہ کی رخصتی کا وقت آ گیا ہے، ایک بات کا خیال رکھنا، فاطمہ کو اس طرح تیار کرنا کہ میری بیٹی کو احساس نہ ہونے پائے کہ اس کی سگی ماں زندہ نہیں ہے، اس کو اتنا پیار دینا کہ اس کے دل میں احساس نہ رہے کہ آج میری ماں ہوتی تو کتنا زیادہ پیار دیتی۔ اے عائشہ، اگر آج خدیجہ زندہ ہوتی، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو تیار کرتی، تم تیار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ لیکن میرے بھائی، سگی ماں ہوتی ہے، سوتیلی ماں چاہے کتنا پیار کر لے،
ہماری خالہ چاہے ہمیں کتنا پیار دے دے، چچی اور ممانی چاہے کتنا زیادہ الفت اور محبت کا معاملہ ہمارے ساتھ کرنے والی بن جائیں، لیکن ان محبتوں کو دیکھ کر سگی ماں یاد آ جایا کرتی ہے کہ آج یہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اگر میری سگی ماں زندہ ہوتی تو آج وہ کتنی زیادہ مجھ سے محبت کرتی۔ تو یہ الوداعی کیفیت ہے، اور اسی کیفیت میں، وداعی کیفیت میں وہ وقت بھی آتا ہے جب ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ، فخر رسل، محسن انسانیت، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کا وقت آتا ہے، اور جب ان آیات کا نزول ہوتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ جب ان آیات کا نزول ہوتا ہے، پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو جاتا ہے اب دین کی تکمیل ہو چکی ہے، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے یہ پیغام سنا دیا گیا ہے، میری بعثت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے، مجھے اشارہ مل چکا ہے، اب میرے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کے اندر عجیب و غریب پھر کیفیت پیدا ہونے لگی، آپ تسبیح و تقدیس میں، توبہ استغفار میں اور عبادتوں میں بہت زیادہ مشغول ہونے لگے، اور مرض الوفات کا وقت شروع ہو گیا، آپ کے سر میں درد پیدا ہونے لگا، 14 دن تک آپ بیمار رہے کم و بیش، اور ان بیماری کے ایام میں آپ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بہت اہم نصیحتیں بھی فرمائیں جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہی بیماری کے ایام ہیں، آپ نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور آپ نے ان کے کان میں سرگوشی کی، یعنی کوئی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ باپ نے دیکھا کہ میری بیٹی، میرا جگر کا ٹکڑا یہ رونے لگ گئی ہے، تو آپ نے دوسری بات ان کے کان میں ارشاد فرمائی، وہ بیٹی فاطمہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس منظر کو دیکھ رہی تھی، بعد میں انہوں نے دریافت کیا کہ فاطمہ وہ رونے اور ہنسنے والا جو معاملہ تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگی کہ اصل ماجرا یہ ہے کہ میرے ابو جان نے مجھے بلایا اور میرے کان میں میرے ابو جان نے یہ کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آئے تھے اور انہوں نے قرآن کریم کا میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے، اس سے پہلے وہ 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، اب مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو گیا ہے، اے بیٹی جی بھر کے اپنے ابو کے چہرے کو دیکھ لے، کل سے یہ مدینہ رہے گا، مدینہ والا یہ نظر نہیں آئے گا، یہ مسجد نبوی کا ممبر تو نظر آئے گا، زینت ممبر نہیں رہے گا، مسجد نبوی کا مصلی تو نظر آئے گا، لیکن مصلی کا امام غائب ہو چکا ہوگا، اس کے یار تو بیٹھے ہوں گے لیکن سردار نظر نہیں آئے گا، اے بیٹی اپنے ابو کے چہرے کو جی بھر کے دیکھ لے۔
میں فوراً رونے لگ گئی. میں اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکی, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے ابو جان نے جب یہ دیکھا تو میرے ابو نے کہا کہ بیٹی فکر نہ کر, میرے خاندان میں تو سب سے پہلی وہ خاتون سعادت مند ہوگی کہ میرے بعد سب سے پہلے تو مجھ سے آ کر ملے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا کہ میری ابو جان سے جلد ہی ملاقات ہو جائے گی, وہ مسکرانے لگی. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا. اور اسی بیماری کے دوران جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو آپ مسجد نبوی میں آئے اور آپ نے ایک طویل خطبہ دیا. وقت نہیں ہے کہ میں اس خطبے کو بیان کروں, صرف اس کا کچھ اقتباس بیان کرتا. آپ نے اس خطبے کے دوران لوگوں سے خطاب کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, اللہ کا ایک بندہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس بندے کو اختیار دیا کہ میرے بندے, اگر تو دنیاوی نعمتوں کو چاہتا ہے تو تجھے دنیا کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں, اور اگر تو آخرت کی نعمت کو چاہتا ہے تو آخرت کی نعمت تجھے عطا کی جاتی ہے. اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو اختیار کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجمع میں موجود ہیں. آپ بہت زیادہ علم رکھنے والے, بہت زیادہ ذہین و فطین ہیں. آپ نے اتنا سنا تو آپ سمجھ گئے وہ بندے ہو نہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکار اٹھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. یہ کہہ کر وہ رونے لگے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ٹھہرو. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف جتنے لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب کے دروازے بند کر دیے جائیں, صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھلا رہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے, لیکن ابو بکر نے جان اور مال کے اعتبار سے, صحبتوں اور رفاقت کے اعتبار سے جو میرے اوپر احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا, یہ اللہ ہی اس کا بدلہ چکائیں گے. اور اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بناتا. یہ میرے اسلامی بھائی ہیں, ان کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی, اخوت اور بھائی چارگی ہے جس میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے. یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلافت کے لائق رہے گا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے. اور آپ نے اپنی مرض الوفات میں امامت کے لیے جس کو آگے بڑھایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. اسی لیے جب حضرات صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو یہ کہا کہ دین کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے جس کو امام چنا ہے ہم اپنی دنیاوی خلافت اور امارت کے لیے بھی انہیں ہی اپنا امام بناتے ہیں اور خلیفہ بناتے ہیں. وہ وقت آ گیا, وہ جاں گداز اور روح فرسا وقت آ گیا جب آپ پر نزاع کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اجازت لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب کچھ آپ کو افاقہ تھا، مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر آپ کی سسرال تھی، وہاں اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں نہیں تھے۔ آپ کا اس دار فانی سے رخصت ہونا تھا، دنیاوی موت کا طاری ہونا تھا کہ مدینہ میں کوہرام مچ گیا، ہر ایک پر ایک سکتہ طاری ہو گیا، غم کا ماحول چھا گیا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسا پورا مدینہ ہی دنیا سے چلا گیا ہو اور سب پر موت کی کیفیت طاری ہو گئی ہو۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹا تھا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ اس درجہ مضطرب ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی دیوار سے اس طرح ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، سکتے کا عالم ہے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا ہو گیا ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہیں، روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، ان سے صبر نہ ہو سکا، انہوں نے ہوش و حواس کو کھو دیے، ان کا دماغ اس وقت مختل ہو گیا، اختلال طاری دماغ پر ہو گیا۔ انہوں نے تلوار نکال لی اور یہ کہا جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، یہ تلوار ہوگی اس کا سر ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے جوش و غضب میں بھرے ہوئے ہیں، کسی کی ہمت نہ تھی جو یہ کہہ سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، وہاں سے فوراً سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہچکیاں بڑھ گئی ہیں، اور سینے سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسا کہ ہانڈی جب کسی آگ پر ابل رہی ہوتی ہے تو اس کی آواز کس طرح ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، سواری سے اترتے ہیں، آنسو جاری ہے، اپنی بیٹی عائشہ سے اجازت لیتے ہیں، اجازت ملتی ہے، حجرے میں داخل ہوتے ہیں، دیگر ازواج مطہرات پردے میں آ جاتی ہیں، صرف حضرت عائشہ چونکہ بیٹی ہیں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعش مبارک وہاں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آپ کے کپڑے کو چہرے انور سے ہٹاتے ہیں، رخ زیبا کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ لیتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایک مرتبہ موت طاری ہو چکی ہے، اب آپ پر موت آنے والی نہیں ہے، جو سنگین لمحہ تھوڑا تھا وہ آپ پر گزر چکا ہے، آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے، آپ کی حیات بھی پاکیزہ ہے، آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے جو کسی نبی پر نہیں ہوا تھا، اور بہت سارے فضائل کو وہ بیان فرماتے ہیں۔ بس تھوڑی سی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے موت کو اختیار نہ کیا ہوتا تو ہم صحابہ کی ہزاروں جانیں آپ کو زندگی دینے کے لیے، آپ کی حیات کو باقی رکھنے کے لیے قربان ہو جاتی۔ اگر آپ نے ہمیں زیادہ رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم اپنی آنکھوں کو رو رو کر
خشک کر لیتے۔ اے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخرت میں بارگاہ عزتی میں ہمیں فراموش نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہاں سے باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں عجیب و غریب ماحول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر قربان جائیے، یہی وہ یار غار ہیں، امت کو اہم نازک مقام پر سنبھالنے والے ہیں، مزاج نبوی میں یہ ڈھلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر جوش و غضب میں بھرے ہوئے ہیں، تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر کیا تم بھول گئے انکا میت و انہم میتون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر آپ نے تاریخی خطبہ مسجد نبوی کے ممبر سے دیا ہے، سارے صحابہ آپ کی طرف مائل ہو گئے۔ آپ نے خطبہ، ایک طویل خطبہ دیا ہے جس کو میں مختصراً بیان کروں۔ آپ نے حمد و صلوات کے بعد لوگوں کو خطاب کیا اور یہ کہا کہ اے لوگوں، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے وہ سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو چکی ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ سن لے، اللہ زندہ ہے اور اللہ پر موت طاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ان ساری آیتوں کو بیان فرمایا جن آیت میں یہ بیان ہے کہ موت سارے لوگوں کو آئے گی، ساری مخلوقات پر طاری ہوگی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ ان ساری آیات کو انہوں نے پڑھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، وہ فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان آیات کا نزول ابھی ابھی ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان میں وہ تاثیر اور نازک موقع پر بڑے بڑے صحابی کو سنبھال لینا، افراط و تفریط سے بچا لینا، مزاج نبوی پر ان کو قائم کر لینا اور اعتدال اور توازن کو پیش کر لینا، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے۔ میرے بھائی، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس جسد اطہر کو زمین کے اندر کیسے دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بڑی ہمت اور جرات اور حوصلے کا کام ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے میرے شوہر کو زمین کے اندر دفنایا اور اوپر سے مٹی کو ڈال دیا۔ ایک صحابی تھے، بکریاں چرانے گئے تھے، انہیں خبر مل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کیا پروردگار عالم، جب میں یہاں سے جاتا تھا یہ نگاہیں اللہ کے نبی کے دیدار سے ٹھنڈک حاصل کیا کرتی تھیں، میں ابھی جاؤں گا میرا نبی نظر نہیں آئے گا، ان آنکھوں کا کیا فائدہ، آپ میری آنکھوں کی روشنی کو چھین لیجئے۔ اور انہوں نے اپنی انگلیوں سے آنکھوں کو دبایا، ان کی روشنی آنکھوں کی ختم ہو گئی۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ الوداعی کیفیات ہیں۔ میرے بھائی، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہم سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے، چند ساعتیں ہمارے درمیان میں باقی ہیں۔ اللہ کے واسطے اللہ کو منا لو، اپنی مغفرت کا سامان فراہم کر لو۔ جس طرح اس کا استقبال روزے سے کیا تھا، تراویح سے کیا تھا، زکوٰۃ و
و صدقات سے کیا تھا، تلاوت قرآن سے کیا تھا، ذکر و اذکار سے کیا تھا۔ یہ رمضان ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، ہم اس کا استقبال ذکر و اذکار سے کریں، توبہ استغفار سے کریں، اللہ کو منانے سے کریں، اللہ کو یادوں سے کریں، اور اس کے جاتے جاتے ہم غم اور رنج کا اظہار کریں۔ جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر ہم سے نہ ہو سکی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔